جی نیا فرقہ لانچ کر دیا. اچھا سرکار مان لیا نیا فرقہ لانچ کیا ہے, ذرا اس فرقے کی مسجد بتائیں کدھر ہے؟ جی مسجد تو کوئی نہیں ہے جی. اچھا کوئی مدرسہ؟ نہیں جی مدرسہ بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی چندہ بک؟ نہیں جی چندہ بک بھی کوئی نہیں. کوئی پیری مریدی کا سسٹم؟ نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو یار یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا یار کسی فرقے کو لانچ کرنے کے لیے. اچھا کوئی ٹیکسٹ بک جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور یہ جنت میں جائے گا؟ نہیں وہ تو کہتا ہے سارے ہی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے عذابات کو بھگت کے. اچھا اس نے کوئی فتویٰ دیا ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو مامو پارٹی ہاں اس سے بہتر کوئی ادبی طریقہ ہی نہیں ہے تمہیں مخاطب کرنے کا. اتنی باطل تعویلات وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہو. تو مامو پارٹی جب کوئی بھی نٹوریس چیز موجود نہیں اس بندے میں, پھر جان بوجھ کے اسے اسی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہو جس گند کے اندر تمہارے بڑے رہے ہیں, تو شیم آن یو. سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کون ہے, اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو اختلافات کیے جو سوالات کھڑے کیے ان سوالوں کے جواب کون دے گا. ناظرین محترم السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ہمیں بریلویوں کے بڑے بڑے علماء کرام اور امام مسجدوں نے ہمیں بتایا کہ دیوبندیوں میں کیا کیا گستاخیاں پائی جاتی ہیں. انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمہ انڈوز کیا ہوا ہے. ناظرین محترم تب تو یہ بھی اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو کفریہ اور شرکیہ عبارت کہہ کر ان کا رد کرتے تھے, ان کی گستاخیاں گنواتے تھے. سوال یہ ہے کہ جب آج انجینئر محمد علی مرزا نے چشتی رسول اللہ بھی نکال دیا ہے تو یہ سب خاموش کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ ان کے بقول اگر انجینئر محمد علی مرزا سب سے بڑا فتنہ ہے تو اس فتنے کا رد کون کرے گا؟ دیوبندی, وہابی, اہل حدیث, شیعہ, ان میں سے کون ہے؟ ان کا کوئی بڑا نہیں ہے کیا جو آگے جا کر اس کا رد کرے؟ ناظرین محترم بہت سے سوالات ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا نے اٹھا دیے ہیں. اب ان سوالوں کے جواب دینے میں یہ سب فرقے ناکام نظر آتے ہیں, اور جو باتیں انجینئر محمد علی مرزا کر رہا ہے وہ خالصتاً قرآن و حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہے. کیا آج کے مسلمان نے کسی بریلی کے رہنے والے کا کلمہ پڑھا ہے, یا کسی دیوبند کے رہنے والے کا کلمہ پڑھا ہے, یا کسی بغداد کے رہنے والے کا کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں, بلکہ مسلمان تو وہ ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. تو پھر ہمیں کیوں یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو گستاخیاں کتابوں میں ثابت ہو رہی ہیں, کشف المحجوب میں جو لکھا گیا ہے, چشتی رسول اللہ جو لکھا ہوا ہے اور آج تک پرنٹ ہو رہا ہے, یہ کس کی فیور سے ہو رہا ہے, یہ کس کے کہنے سے ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف کب دھرنا دے رہے ہیں تحریک لبیک والے؟ اس کے خلاف کب فتویٰ لگا رہے ہیں بریلوی علماء؟ اور یہ فتویٰ کہاں سے لگائیں گے؟ تو یہ تو خود مناظروں میں بیٹھ کر ان کا دفاع کرتے رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی کا وہ مناظرہ جو میں نے مکمل سارا دیکھا ہوا تھا, پہلے بھی دیکھا ہوا تھا, لیکن پوائنٹ تو اب انجینئر مرزا نے اٹھایا نا کہ چشتی رسول اللہ کو آپ نے کیسے اس کا دفاع کیا. اور جب انجینئر مرزا نے انہیں گلے سے آ کے پکڑا ہے اور اس قدر شدت سے پکڑا ہے کہ ان کی جان نکلنے کے در پہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ کتابیں بدل گئیں. واہ, اتنے سالوں سے جو پرنٹ ہو رہی ہیں اور آج بھی جو چھپ رہی ہیں, جن کو کل تک یہ بیٹھ کر مناظروں میں جن کا دفاع کرتے تھے, آج وہ کتابیں بدل گئیں. 1200 سال سے پھیلایا ہوا ان کا گند اللہ تعالیٰ نے 12 سال میں کیسے صاف کر دیا, اور ان کی عوام میں سب کچھ ثابت ہو رہا ہے. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہمیں کسی بزرگ بابے کے در پہ جا کے مانگنے کی بالکل ضرورت نہیں, اور یہ باقاعدہ طور پر شرک میں آتا ہے. ہم صرف اپنے اللہ سے مانگیں گے. توحید اسی کا نام ہے, صرف اللہ سے ہر آس ہر امید رکھیں. اب سب کو سمجھ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. اب سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں کہاں اور کیا کیا گستاخیاں کی گئی ہیں. اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کے واقعات نے مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کو ایک راستہ فراہم کیا, جس نے امت میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا. بے شک وہ کافر ہے جو یہ عقیدہ رکھے
کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، یا کسی اور کا کلمہ پڑھے